حضرت داؤد علیہ السلام عرض گزار ہوئے، میرے پروردگار مینوں او ترازو وکھا جیڑا ترازو انسان نے اپنیاں نیکیاں نال بھرنا ہے۔ اللہ نے ترازو ظاہر کیتا ہے، اتنا بڑا ترازو، اتنا بڑا ترازو، اتنا بڑا ترازو۔ حضرت داؤد علیہ السلام سجدے چلے گئے، عرض گزار ہوئے، میرے پروردگار بے نیاز جو ہوئوں ایڈا وڈا ترازو بنایا اور انسان دے ذمے لایا کہ اس نو نیکیاں نال بھر نہیں، اے تے بندے کولوں نیکیاں نال نہیں بھریا جا سکدا، ایڈا وڈا ترازو بنایا۔ اگرچہ بندے نو قیامت دی صبح تک زندگی مل جائے اور نیکیاں کردا رہے کردا رہے کردا رہے کردا رہے کردا رہے تے پھر بھی اس ترازو نو نیکیاں نال نہیں بھر سکدا، ایڈا وڈا ترازو بنایا۔ اللہ نے فرمایا میرا داؤد مینوں بندے اپنے ڈاڈھے پیارے نے، میں تے اپنی قدرت دے دعا ہتھاں نال انسان نو تخلیق کیتا ہے، خلقت بیدیا، پھر فرشتیاں کولوں سجدہ کروایا ہے۔ ان پوری کائنات دی سرداری دا صحرا انسان دے سر دے اتے سجایا ہے، اس نو زمین دے اتے اپنا نائب تے خلیفہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے بھلا پھر میں اس بندے نال زیادتی کیویں کر سکنا، اس دی طاقت تو اس دے اتے بوجھ زیادہ کیویں رکھ سکنا؟ نا 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 نا، طاقت تو ود بوجھ میں کسے دے اتے نہیں رکھدا۔ اللہ نے بھی قرآن دے اندر فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ جتنا انسان دے اندر بوجھ ہوندا ہے اللہ اتنا ہی مکلف بناندا ہے۔ تے میرا داؤد مینوں اپنے بندے بڑے پیارے نہیں، بڑے پیارے نہیں، بڑے پیارے نہیں۔ تو کہنا ہے کہ اس ترازو نو نیکیاں نال کیویں بھرے گا؟ تے میرا داؤد سن لے، میں اپنے بندیاں نو ایک کلمہ دے دینا، جے اگر دل دی محبت دے نال اپنی زبان تو ادا کر لین گے تے میں ہکو کلمے نال ترازو نو بھر دیواں گا۔ وہ اے ہی کلمہ جے جڑا تساں آکھیا ہے۔ ہن جدا دل کردا ہے کہ میرا ترازو نیکیاں نال بھریا جاتے وہ آکھے سبحان اللہ، تے جدا دل کردا ہے میرا ترازو خالی رہے تو چپ رہے۔ ہن سودا تہاڈے ہاتھ وچ، تے ترکڑی تہاڈے ہاتھ وچ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے امتیوں دو کلمیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان۔ اے خطبہ دا طریقہ ہوندا ہے، علماء دا طریقہ ہوندا ہے، مقررین حضرات دا طریقہ ہوندا ہے۔ جیڑی کوئی مقصودی بات کرنی ہوندی ہے اس تو پہلے تھوڑی جی تمہید بننی جاندی ہے تاکہ میرے سامعین میری طرف متوجہ ہو جان، پھر اس تو بعد انہاں نوں میں مقصودی گل دساں تاکہ انہاں دے دل و دماغ اس نوں اپروچ کرن تے فوراً قبول کر لین، اس دے اوتے عمل کرن والے بنن۔ اس دی اہمیت دسن واسطے کلام نو تھوڑا جا لمبا کیتا جاندا ہے، حالانکہ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے خیر الکلام ما قل و دل دا مصداق سن، لیکن آپ نے کلام نو لمبا کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان۔ او میرے امتیو دو کلمے رب رحمان نو بڑے پیارے اور میزان دے اندر بڑے بھاری ہونے اور زبان اتے بڑے آسانی نال جاری ہو جاندے۔ شوق پیدا ہو گیا، شوق پیدا ہو گیا۔ یا رسول اللہ او کلمے دسو کیڑے دو کلمے جڑے رب رحمان نو بڑے پیارے میزان دے اندر بڑے بھاری ہونے اور انسان دی زبان دے اتے بڑے آسانی نال جاری ہو جاندے، کوئی تکلف نہیں کرنا پیندا، کوئی لمبی چوڑی کلام کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہن پڑھ لو میرے نال سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہر نماز تو بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
33 مرتبہ الحمدللہ 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 33 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 34 مرتبہ. پھر جڑے کم کاج کرن والے ہو محنتاں تے مزدوریاں کرن والے ہو اللہ اللہ انہاں واسطے بڑا زبردست نسخہ ہے. جدوں تسی اپنے بستر دے اوتے آرام کرن واسطے جایا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. سارے دن دی تھکاوٹ دور ہو جائے گی.